بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق اللہ العظیم. 15 سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی شروع ہو رہی ہے. اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا. وہ انتہائی تیز رفتار جانور تھا. وہ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا. یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7واں آسمان پر لے گئے. ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر سے ہوئی. اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ براہ راست ہم کلام ہوئے. اور یہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ سے آپ براہ راست ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کیں اور پھر رات ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے. اس واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں اور اسی واقعے کا تذکرہ ہے آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں طائف کے واقعے کے بعد اور چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہلی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی آپ کی زوجہ کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مختلف قسم کے غم اور دکھ اور تکلیفیں اور اذیتیں بے شمار پیش آ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری تکلیفوں کے بعد آپ کی تکلیفوں کو آسانیوں سے، راحتوں سے، سکون سے بدلنے کے لیے آسمانوں کی سیر پر بلایا. اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات، لیلم مانے راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اللہ تعالیٰ لے گئے تھے. انسان سوچے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسجد حرام مکہ ہے اور مسجد اقصی شام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات. اور کون سی زمین لے گئے؟ مسجد اقصی. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی کی جو اطراف میں زمینیں ہیں جو شام کی زمینیں کہلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بارکنا، یہ بڑی برکتوں والی زمینیں ہیں. کیونکہ بہت سارے انبیاء نہیں بلکہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی آمد اور قیام شام کی زمین میں رہا ہے. اس لیے بہت ساری احادیث میں، یعنی ایک عالم ہے انہوں نے ایک کتاب میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جس میں سے شام کی فضیلت آئی ہے، ملک شام کی فضیلت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات نے ملک شام کی فضیلتیں آئی ہیں.
اللہ تعالیٰ فرمانے بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں جو زمینیں ہیں یہ ساری برکتوں والی جگہیں ہیں، برکتوں والے مقامات ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، ہم کیوں لے کر گئے؟ تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرتوں کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک آپ کا رب سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس واقعے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعہ معراج کو بیان فرما دیا، جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تفصیل سے تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس کتاب کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ ہدایت دی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا ولی اور کارساز مت بنانا۔ ولی اور کارساز وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تتخذوا من دونی، میرے سوا کسی کو مت بنانا وکیلا، ولی اور کارساز، کاموں کے بنانے والے، کاموں کو سدھارنے والے، انسانوں کی مدد کرنے والے، وہ وکیلا، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ ذریۃ مانے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری قوم ہلاک ہوئی، ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسانیت ایک نئی طریقے سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہاں سے انسانیت کی نسل پھر چلی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب اس طوفان نوح میں تباہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اب سمجھ میں آ گئی یہ آیت، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے ان کی جو کشتی میں لوگ سوار تھے وہیں سے تو انسانیت کے پھر نسل چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کیا کہ تم اولاد ہو ان لوگوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی تو سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا تھا، کسی کی نسل نہیں چلی۔ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ جب وہ شکر گزار بندے تھے تو تم لوگ بھی شکر گزار بنو، عبدن شکورا، شکر گزار بندے۔ آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے کچھ حالات بیان فرما رہے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا، اور وہ فیصلہ ان کی کتاب تورات میں اللہ نے ذکر کر دیا تھا۔ کیا فیصلہ تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اگر تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ان کی حرکت سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا ان کی کتاب میں کہ لَتُفْسِدُنَّ مرتین، تم فساد کرو گے مرتین، زمین میں 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔ بنی اسرائیلیوں کی یہ فطرت تھی، فسادی بھی تھے اور سرکش بھی تھے۔ فسادی وہ ہوتا ہے جو شہر کے امن کو برباد کرتا ہے، شہر کے امن کو برباد کرتا ہے، اور علواً کبیرہ وہ ہوتا ہے جو سرکشی کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پھر بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 واقعے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ انہی 2 واقعوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا، وعد اولاہما، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا نا مرتین، تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے، تو جب انہوں نے پہلی دفعہ سرکشی کری، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے پہلی دفعہ سرکشی کری
تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ان پر سخت جنگجو لوگوں کو مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب بے حیائی ہوتی ہے، جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تو اس طرح کی حدیث ہے کہ اس پر پھر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹتا ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک ظالم کو مسلط کرتے ہیں جو ان کو دباتا بھی ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان پر یعنی مہنگائیاں کرتا ہے اور ان کے حالات کو تنگ کرتا ہے، کھانے پینے کو تنگ کرتا ہے، ہر طریقے سے ان کی زندگی گھٹتی جاتی ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے واقعے سے انسانیت کو خبر دے رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی نافرمانی کری پہلی دفعہ تو کیا ہوا؟ عباد لنا اولی بأس شدید، سخت جنگجو لوگ ان پر مسلط ہوئے، فجاسوا خلال الدیار، جو ان کے شہروں میں بھی گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ ایک ایسا یعنی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو سخت جنگجو لوگ ان پر مسلط ہو گئے۔ یہ نظام کائنات ہے۔ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے انہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ پلٹ کر واپس ان پر غالب آ جائیں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کی گئی مال سے، وَبَنِينَ، بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری نفری بھی بڑھا دی گئی، نفری تعداد بڑھا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا واقعہ پیش آنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو مہلت دی۔ مہلت کس طرح دی کہ ان کی مال میں بھی اضافہ کر دیا، ان کی اولادوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اچھے کام کرتے رہو گے تو ایسے ہی فائدے اٹھاتے رہو گے۔ یہ نظام ہے کہ انسان جب اچھا ہوتا ہے تو اس کا مال بھی بڑھتا ہے، اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے تو اچھی چیزیں پاؤ گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ اب یہ لوگ بنی اسرائیل بیچ میں اچھے ہو گئے، پہلا واقعہ پیش آیا، اب یہ اچھے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر یہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ جب دوبارہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری تو چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آ گئی تو ہم نے ان پر دوبارہ دشمنوں کو مسلط کیا، اور وہ مسلط جب وعد الآخرہ دوسرا وعدہ جب آیا تو لیسوء وجوہکم، دشمن ان پر مسلط ہوئے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ ولیدخل المسجد، اور دشمن ان کی مسجدوں تک میں داخل ہو گئے، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ لوگ پہلے ان کے گھروں میں داخل ہوئے تھے۔ ولیتبروا ما علوا تدبیرا، اور جس چیز پر ان کا زور چلا اس کو تہس نہس کر دیا۔ پہلا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 5 میں۔ دشمن ان پر مسلط ہوا، جنگجو تھا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا، ان کے گھروں میں گھسا، ان کو تو کچھ عقل آ گئی، یہ سیدھے ہو گئے، سیدھے راستے پہ لگ گئے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی شروع کر دی۔ پھر یہ اللہ کی نافرمانی پہ آئے تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوبارہ ان پر اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا، اور اب کی جب دشمن تھا وہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدِ، ان کی مسجدوں میں داخل ہوا، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ اس سے پہلے ان کے گھروں میں داخل ہوا تھا۔ اور وَلِيُتَبِّرُوا، مانے جہاں جو چیز پر اس کا زور چلا اس نے تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ان آیتوں میں بہت بڑا درس دیا ہے کہ تم اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ اب یہ نہیں کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو مجھ پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، بھائی کبھی کبھی اپنے بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ آفس میں کام کر رہے ہیں، باس مسلط ہو گیا، تنگ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے باس تنگ کر رہا ہے، نکالنا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے کتنے دوست سناتے ہیں آ کر کہ میں بہت اچھی نوکری کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میرا وہ باس پیچھے لگ گیا کہ تجھے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے نکالنا ہے۔
جس کو دوسرا بندہ رکھنا ہے میری جگہ پر. تو کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہی مسلط ہوگا، انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی ایک کوئی مسلط ہو جائے گا. تو خدا کی نافرمانی جب بھی کوئی کرتا ہے، اگر پوری قوم کرے گی تو پھر قوم کے حساب سے ظالم ظالم لوگ حکمران مسلط کیے جائیں گے، اور اگر کسی گھر کے چند افراد نافرمانی کریں گے تو اسی حساب سے ان پر کوئی مسلط کیا جائے گا. افراد کم ہوں گے تو مسلط بھی کم لوگ ہوں گے، افراد کی تعداد قوم کی شکل میں ہوگی تو پھر حکمران مسلط ہوں گے. تو چاہے نافرمانی کرنے والا ایک ہو تو اس کے حساب سے مسلط کیا جائے گا، 10 ہوں گے تو 10 کے حساب سے مسلط کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون سمجھا دیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کے فیصلے آئیں گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برا کرو گے تو تم پھر برائی کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. یہ قانون ہے. ظلم کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ظلم ہوگا، تم پر بھی ظلم کیا جائے گا. زیادتی کرو گے تو تیار رہو کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا. تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تیار ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ بھی برا کیا جائے گا. حدیث میں آیا ہے نا، اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری نافرمانی کرے گی. اگر تم دوسروں کی عورتوں پر نظر اٹھاؤ گے تو تمہاری عورتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یعنی دنیا، کائنات، اس میں رد عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا سامنے آ جائے گا. اللہ نے اس آیت میں یہ سمجھایا. آگے اللہ فرما رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. ربکم عسیٰ مانے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر بھی تمہارے لیے دوبارہ وہی کیا جائے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. قرآن کریم کے متعلق ان ھذا القرآن، کی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہدی للتی، یہ راستہ دکھاتا ہے. کون سا راستہ؟ ہی اقوم، جو سب سے سیدھا ہو. اقوم کہتے ہیں وہ راستہ جو مختصر، شارٹ کٹ ہو، پر امن ہو. مختصر بھی ہو، شارٹ یعنی جلدی پہنچنے والا ہو، پر امن بھی ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا خوف نہ ہو، آسانی سے انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے. ہی اقوم، تو قرآن کریم کے ذریعے انسان اللہ تک جلدی پہنچتا ہے، آسانی سے پہنچتا ہے، بے خوف پہنچتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو خوش خبریاں سناتے ہیں. اور یعملون الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو مزے ہی مزے ملیں گے. ایمان سے محروم رہو گے، آخرت کا انکار کرو گے تو دردناک عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، انسان بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ انسان خیر کے مقابلے میں برائی کو زیادہ اختیار کرتا ہے. یعنی اس کی طبیعت میں شر غالب ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی کو سب مانگتا ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا، آ جائے نا عذاب. اللہ فرمانے یہ شر کو بلاتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، توبہ کر لو، عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ کہتے نہیں عذاب آ جائے. یہ جرت ہے، یہ انسان جرت دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے. اور خدا نہ کرے جب انسان پر کوئی مصیبت عذاب کی شکل میں آتی تو پھر یہ انسان سنبھل بھی نہیں پاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کبھی اپنی طاقت کا اظہار مت کرو کہ میں بہت کچھ ہوں، برداشت کر جاؤں گا. نہیں، انسان بڑا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمزور ہے پھر بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے، اور خیر نہیں مانگتا کہ اللہ سے خیر مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آسانی مانگ لے، بلکہ بھی شر مانگتا ہے، برائیاں مانگتا ہے، جرت دکھاتا ہے، دیکھتا ہوں کون ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی الحمد للہ رب العالمین.
صلی اللہ تعالی نبی کریم.